کہتے ہیں شیر کا چھوٹا سا بچہ بھول کر بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو گیا تھا. بکریوں کے ساتھ ہی پلتا رہا, بڑھتا رہا, اور بکریاں جس طرح شیر سے ڈرتی تھیں وہ بھی ڈر جاتا ہے. بکریاں گھاس چرتی تھیں وہ بھی گھاس چرنے لگا. ایک دن ندی کے کنارے پر بکریاں گزر رہی تھیں, وہاں ایک شیر نے اس بچے کو دیکھ لیا. اس نے غور سے دیکھا, اسے پتا چلا یہ تو میری نسل کا ہے, یہ بکریوں میں کیسے آ گیا. اس نے اس بچے کو کہا, دیکھو تمہاری ٹانگیں میری طرح ہیں, تمہارے دانت میری طرح ہیں, تمہارے ہاتھ اور پاؤں میری طرح ہیں. اس نے پانی میں عکس دیکھا, اس نے کہا بالکل, یہ تو بالکل میری طرح لگتا ہے. اس نے کہا دیکھو تم غلطی سے بکریوں کے ریوڑ میں آ کر بکری بن گئے ہو, اور اگر یقین کرنا چاہتے ہو تو میں بھی دوڑتا ہوں اور تم بھی دوڑو. تو شیر نے دوڑ لگائی اور بچے نے بھی دوڑ لگائی. شروع کے چند قدموں میں اسے اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا, لیکن جب وہ پوری قوت کے ساتھ دوڑا تو وہ بڑے شیر سے آگے بڑھ گیا. تب اسے احساس ہوا کہ میں بکری نہیں ہوں, شیر ہوں. تنظیم مغلیہ نے بکریوں کے ریوڑ میں پھنسے ہوئے شیروں کے بچوں کو احساس دلایا کہ تم بکری نہیں ہو, شیر ہو. اور اس احساس کے سبب اب وہ شیر جو بکریوں میں رہتے رہتے خوف زدہ ہو گیا تھا, اب پوری قوت کے ساتھ دوڑتا ہے, زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے اپنی طاقتور ٹانگوں کو پہچان لیا ہے, اس نے اپنے بازو میں پھڑکتی ہوئی مچھلیوں کو پہچان لیا ہے, اپنی آنکھوں کی قوت اور طاقت کو سمجھ لیا ہے, اپنے چہرے کی تمازت کو بھانپ لیا ہے, شکار کرنے کی صلاحیت کا اسے اندازہ ہو گیا ہے, جھپٹنے کی صلاحیت کا اسے ادراک ہو گیا ہے. اسے کہتے ہیں تنظیم مغلیہ, اسے کہتے ہیں مغل نسل. اور ایک بات یہاں اس وقت میرا خیال ہے کھانے میں اور آپ میں فاصلہ پیدا کرنا یہ بذات خود ایک ظلم ہے. میر صاحب یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے گلہ بھی کیا, سب نے باقی نے گلہ کیا باقی قوموں اور قبیلوں سے. یہ معاشرہ تو ایک گلدستہ ہے, تمام قبیلے اور قومیں اس میں پھول کی مانند ہیں. ہر پھول کی رنگت مختلف صحیح, ہر پھول کی ساخت مختلف صحیح, ہر پھول کی پتیوں کی بناوٹ مختلف صحیح, لیکن سارے پھول ملتے ہیں تب گلدستہ بنتا ہے. ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ اس گلدستے کے پھول نہیں ہیں. آپ جس قبیلے اور برادری سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں, دل سے محبت کرتے ہیں, آپ کو پھول سمجھتے ہیں. راستے کا خار کو آپ نے ہمیں سمجھا, آپ نے ہمیں پھول نہیں سمجھا. قدم قدم پر ہمیں مسئلہ گیا. صدیوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مغلوں کو ان کا وہ فطری حق بھی نہ دیا گیا جس حق کی یورپ نے گواہی دی, جس حق کی جاپان نے گواہی دی, جس حق کی تھائی لینڈ نے گواہی دی. کیا ایسا نہیں ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے اس کے 14 بیٹوں میں سے 12 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا؟ کیا تاریخ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ بہادر شاہ ظفر کو صبح ناشتے میں اس کے 2 بیٹوں کے سر پیش کیے گئے؟ تو اس 86 برس کے بہادر شاہ ظفر نے وہ تشتری جب کھولی, اس کے اندر سے اپنے بیٹوں کی جب 2 سر دیکھے تو اس نے کیا کہا؟ میں نے نہیں کہا, انگریزوں نے لکھا. بہادر شاہ ظفر نے کہا نسل تیموری یوں ہی سرفراز ہو کر آیا کرتی ہے. ہم نے گلہ نہیں کیا, اس سماج نے ہمیں پھول نہیں سمجھا, اس نے ہمیں اپنا راستے کا کانٹا سمجھا, ورنہ ہم نے تو ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. اور آپ نے ہمیں حق نہیں دیا
ये हक तो हमने छीना है। इन हाथों के ऊपर कहीं लक्कड़ पकड़ने के निशानात होंगे, कहीं लोहे का बादाम उठाने की कोई ना कोई निशानी होगी, कहीं जमीन काश्त करते हुए कुदाल का कोई निशान होगा। आपने तो कुछ नहीं दिया, हमने अपनी मेहनत के साथ। बताओ किसी मुगल ने किसी बैंक का कर्जा खा लिया हो, बताओ किसी के घर चोरी की हो या डाका डाला हो, बताओ किसी सरकार के जूते चाट कर कोई मुराद ली हो। किसी एक मुगल का मुल्तान से लेकर सिंध से लेकर सरहद तक, कराची से लेकर खैबर दर्रा खैबर तक बता दो। आप जाओ वेबसाइट पर, स्टेट बैंक के कर्ज खा जाने वालों की फहरिस्त आज भी पड़ी है। बाबर मुगल साहब बहुत अजीम सहाफी हैं, वो जानते हैं। एक नाम बता दो किसी मुगल ने कर्ज खाया हो इस। हमने तो अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को नहीं, हमने तो आपके बच्चों को भी हुनर सिखा दिया। आज तुम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के बैठे हो और सनत और हरफत से वाबस्ता हो गए हो, जो हमें तरखान लोहार का ताना देते थे, अपने बेटों को तरखान लोहार बना दिया तुमने। इंजीनियर क्या होता है? तो हम इंजीनियर नहीं है और वो इंजीनियर हो गए। तो जिस काम को अपने लिए अच्छा समझते हो, हमारे लिए ताना बनाया। हमारे रास्ते में कांटे तुमने बोए हैं, हमने तो तुम्हें फूल माना। तुम्हारी खुशबू को तस्लीम करते हैं, तुम्हारी खूबसूरती को तस्लीम करते हैं, तुम्हें गुलदस्ते का अहम तरीन हिस्सा समझते हैं। लेकिन हमें तो किसी ने तलवार से मुसलमान नहीं बनाया। तुम्हें तो शायद मोहम्मद बिन कासिम की फौजों का खौफ खा गया था, इसलिए रातों रात सारे मुसलमान हो गए। हमने तो किसी ने इस्लाम को बजोरे तलवार तस्लीम नहीं किया। हमारे चुकाई खान के पास कुछ लोग गए थे, उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और इश्क़ रसूल का दर्स दिया, तो हम मुसलमान हो गए। एक कबीला पहले से मुसलमान चला आ रहा था। हमारा इस्लाम किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है, ये इश्क़ रसूल की खुशबू में गुना हुआ ईमान है। मैं तो देखने आया था कि अमीर तैमूर साहब कुरान की उम्मीद यहां पर मौजूद है। क्या मिर्जा जहीरुद्दीन बाबर की जिद्दोजहद का जज्बा इन पेशानियों से चमकता है? कहता हूं, आपने पिछले 50 साल देखे हम कहां थे, 60 साल देखे हम कहां थे। तो अब अल्लाह ताला ने हमें पहचान कराने का मौका दे दिया। अब हम भी इस काबिल हो गए हैं। हम अगर न सीखे होते तो हम किसी को सिखा न पाते, और ये आज भी उसी तरह मट्टी उखाड़ रहे होते अपने खेतों में। कितने ही नाम लेना पाबंदी है, कितने ही थे जिन्होंने बड़े जुल्म किए। हमारे देहातों में अगर जाएं तो हमें अब भी जरा याद है कि कितने जुल्म किए हमारे ऊपर। और कई देहातों को मैं जानता हूं जहां पर किसी मुगल बरादरी के बंदे को और कमी कमीन कहकर वहां बन गए, और वहां जब जाते हैं तो खुद जो है वो बलाक उठाते हैं और हमारा बंदा वहां पर फोरमैन लगा हुआ होता है। तो मैं अमीर साहब से और सारे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मुगल कौम जो है वो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आधा चीन, सेंट्रल एशिया, मशरक वस्ता, यूरोप, जहां जाओगे तुम्हें कोई बेग मिलेगा, कोई मुगल मिलेगा, कोई मिर्जा बरलास चुगताई कोई ना कोई मिलेगा। इसलिए कि हमने हुकूमत जो है हिंदुस्तान में सिर्फ 350 साल नहीं की। और जो भी निस्बत हो आपकी, लोग कहते हैं जी आप किस शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तुम किस नवाबजादे से ताल्लुक रखते हो। हमारा तो मुगल जो है वो सदियों से आते रहे यहां पर। वो अमीर तैमूर के दौर में भी आए, वो बाबर के दौर में भी आए। ठट्ठा सिंध में आप जाएं, मैंने आज देखा यहां पर, जब मैं इनके कब्रिस्तान गया तो वहां सारे मिर्जा मुगल नाम लिखे हुए थे। ये साथ जो
غزن صاحب کا جو آبائی قبرستان ہے وہاں پر، اور ایک اس طرح کا قبرستان میں نے ٹھٹھا مکلی میں دیکھا، آپ بھی جا کر دیکھیں، مرزا آصف خان ترخان، مرزا علی خان ترخان، تو پہلے بھی مغلوں کا یہاں پر حکومت تھی، بابر صاحب کے آنے سے پہلے بھی، تو ہم تو کئی نسلوں سے، کئی صدیوں سے، کئی قبیلے کنبے اس خطے کے اندر آباد ہوئے، یہیں آباد ہو گئے، اپنا فن بھی لے کر آئے، اپنا کلچر بھی لے کر آئے، اور اپنی طاقت بھی لے کر آئے، اپنی جرت بھی لے کر آئے، اپنا اسلحہ بھی لے کر آئے۔ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہم نے بنایا تھا، ہم سے پوچھتے ہو کس نسل سے تعلق رکھتے ہو؟ ہر اس مقام پہ چمکے ہیں آفتاب صرف جس مقام پہ گہرے تھے رات کے سائے، اور ہر اس محاذ پہ اگلی صفوں میں شامل تھے جس پہ ظلم سے مظلوم جا کے ٹکرائے، اور یہ رفتیں بھی ہماری جبی کا حصہ ہیں۔ فقیر شہر ہوئے پر سگے آستانہ ہوئے، اور یہ فخر ہمیں حاصل ہے کہ دور شاہاں میں قلم کو توڑ دیا پر قصیدہ خانہ ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز کہتا رہا کہ ایک بار لکھ کر دے دو کہ یہ قانونی طور پر ہندوستان تمہارا ہے۔ بہادر شاہ نے گمنامی کی زندگی اور موت قبول کی، لیکن انگریز کی اس خواہش کو کبھی پورا نہیں کیا۔ جب 86 سال کا مغل بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتا تو میں اور آپ کیوں اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں؟ اور اگر تم بلانا بھی چاہو گے ہمیں تو بلا نہیں پاؤ۔ اس بر صغیر کے چپے چپے پر کسی باغ کی صورت میں، کسی قلعے کی صورت میں، کسی سرائے کی صورت میں، کسی کنویں کی صورت میں، کسی لباس کی صورت میں، کسی زبان کی صورت میں ہم تمہیں دکھائی دیں۔ تم نے نصاب سے مغلوں کا تذکرہ نکلوا دیا مشرقی علوم سے۔ کبھی ہم پڑھا کرتے تھے مشرقی علوم میں، اور اوپر سب سے بڑے بادشاہوں کے تصویر چھپی ہوتی تھی۔ تم نے تذکرہ نکلوا دیا ہمارا کتابوں سے، ندیم مغل نے تذکرہ ڈال دیا دلوں میں۔ نکال لو بھائی تذکرہ، کہاں سے نکالو گے؟ کیا شاہی قلعے جاؤ گے تو کہو گے یہ فلاں میاں صاحب نے قلعہ بنوایا؟ بتاؤ نا۔ شالامار باغ جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ یہ چودھری فلاں بن فلاں کا بنایا ہوا باغ ہے۔ تو ایک ایک اینٹ پر تو ہمارا نام لکھا ہے، ایک ایک چھت پہ تو ہمارا مقام لکھا ہے، ایک ایک راہداری تو ہماری پہچان بتاتی ہے۔ سنگے مر کا ایک ایک پتھر تو بول کر کہتا ہے کہ یہ بولوں کا۔ یہ جو زبان تم بولتے ہو اردو، یہ بادشاہ اکبر کی دی۔ یہ جو لباس بڑے فخر سے آج شادی حالوں میں بنائے جاتے ہیں، یہ میری ملکہ نور جہاں کے ڈیزائن کیے ہوئے۔ یہ جو کھانے کھاتے ہو بڑے لذت بھرے، تم تو ہندوستان کے لوگ تھے۔ بابر نے لکھا کہ یہ کیسی قوم ہے جو اناج میں اناج ملا کر کھاتی ہے، یہ کیسی قوم ہے جو اپنے گھروں کے دروازے دریا کی طرف نہیں کرتی، پیٹھ دریا کی طرف کر دیتی ہے، یہ کیسی قوم ہے جو صرف 2 چادریں رکھتی ہے، ایک نیچے باندھتی ہے، ایک اوپر لیتی ہے۔ تو یہ لباس کس نے دیا؟ یہ زبان کس کی عطا کردہ ہے؟ یہ خوراک اور کھانے کس کے عطا کرتا ہے؟ تم اپنی روحوں سے، جسموں سے، جہاں جہاں سے ہمیں کھرچنے کی کوشش کرو گے، مغل وہیں سے ابھرے گا، اس لیے کہ تاریخ کا قرض بھی ہے، تاریخ کا فرق بھی ہے۔ اور میر صاحب نے گلہ کیا تو میں صرف چونکہ کھانا لگنا شروع ہو گیا، اور یہ بھی مغلوں کا دیا ہوا سٹائل ہے۔ محنت کا صلہ ان مردہ ضمیروں سے نہ مانگ، محنت کا صلہ ان مردہ ضمیروں سے نہ مانگ، یہ مردے کبھی قبروں کی کھدائی نہیں دے، اس لیے ان سے توقع نہ رکھے۔ ہم ان کو چھیڑتے نہیں ہیں، کوئی چھیڑے گا تو اب ہم چھوڑنے والے نہیں۔
اس لیے کہ ہر قوم کو زوال بھی آتا ہے اور عروج بھی آتا ہے. اس پاکستان نے ہمیں عروج کا ایک بار موقع دے دیا. اس کے استحکام کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. یہ نہ ہوتے تو ہم اپنے نام کے ساتھ مرزا مغل چغتائی برلاس اس وقت سے نہ لکھ سکتے. اس ملک کی دین ہے اور اس کے استحکام کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, محنت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے, اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آگے بڑھو. اگر کوئی پی پی کا ہے تو پھر پی پی کا سربراہ ہونا چاہیے. اگر کوئی نون لیگ کا ہے تو نون لیگ کا سربراہ ہونا چاہیے. اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو اس کو سربراہ ہونا چاہیے. مغل نیچے رہنے کے لیے اب نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا, جس بچے کو پتا چل جائے کہ میں مغل ہوں, وہ اپنا تعلق ادھر ادھر نہیں جوڑتا, وہ مرزا ظہیر الدین بابر کے ساتھ جوڑتا. اس کا رہبر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول تو سکتا ہے لیکن گمراہ نہیں ہو سکتا. اپنے بچوں کو مغلوں کی, مغل بادشاہوں کی تاریخ ضرور پڑھاتے رہا کرو. باقی رہ گئی بات یہ کہ برادریاں, ہم سب ان کے قائل ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. ہماری تو ایک بات ہے کہ امن ہو کہ جنگ ہو, امن ہو, سب ہمیں پسند ہے. امن ہو کہ جنگ ہو, دوستوں کا سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے. خون ہو کہ رنگ ہو.